يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرح تعمیل کے چوتھے باب حروف عاملہ کے سبق نمبر 7 میں خوش آمدید. آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ ان فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے. چوتھا باب ہے حروف عاملہ. سبق نمبر 7 ہے کہ ان مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے. دیکھیں، میں نے یہ بتایا تھا کہ 4 حروف ایسے ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں. ان میں سے جو پہلا حرف ہے وہ ہے ان. یہ ان نصب تو دیتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک کام اور کرتا ہے کہ فعل مضارع کو مستقبل کے معنی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ فعل مضارع میں حال کا معنی بھی ہوتا ہے، مستقبل کا معنی بھی ہوتا ہے، لیکن جب ان آ جاتا ہے تو پھر اس کو وہ حال کے معنی سے ختم کر کے مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے. بہرحال عبارت پڑھتے ہیں، پھر ترجمہ، تشریح اور آخر میں ترکیب کریں گے. فَأَن لِلِاسْتِقْبَالِ وَإِن دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِي نحو اسلمت ان ادخل الجنت وان دخلت الجنت وتسمى هذه مصدریۃ. اور ان یہ مستقبل کے لیے ہے اگرچہ داخل ہو ماضی پر، جیسا کہ اسلمت ان ادخل الجنہ وان دخلت الجنہ، اور نام رکھا جاتا ہے اس کا ان مصدریہ. تو اس میں یہ بتایا ہے کہ ان مستقبل کے لیے، یعنی فعل مضارع کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے. اگلی بات انہوں نے یہ کی ہے وَإِن دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِي، اگرچہ ماضی پر ہی داخل کیوں نہ ہو، یعنی اگر ان ماضی پر بھی داخل ہوگا تو اس وقت بھی اس کو مستقبل کے معنی میں کر دے گا. لیکن اس کے بارے میں علماء نے صراحت یہ کی ہے کہ ماضی کو یہ مستقبل کے معنی میں داخل نہیں کرتا حقیقتاً، بلکہ ایک نیک فعلی کے طور پہ ہم کہہ دیا جاتا ہے کہ اس نے اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیا ہے. مثال سے آپ بات سمجھ میں آئے گی. مثال آپ دیکھیں، اسلمت ان ادخل الجنہ، میں اسلام لایا تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. یہ نہیں کہ میں داخل ہو رہا ہوں، حال والا معنی نہیں آپ نے کرنا، بلکہ آپ نے کرنا ہے مستقبل والا معنی. اسی طریقے سے اسلمت ان دخلت الجنہ، میں اسلام لایا دخول جنت کے لیے. تو مطلب بھی وہی ہے کہ اگرچہ جنت میں تو داخل ہونا بعد میں مستقبل میں ہے، لیکن نیک فعلی کے طور پہ یہ کہہ دیا کہ گویا کہ میں ماضی کے اندر ہی جنت میں داخل ہو چکا ہوں. اور اس کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں. ان مصدریہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس کے بعد جو فعل ہوتا ہے اس فعل کو مصدر کے معنی میں تبدیل کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ اب یہاں پر یہ دیکھیں، یہ ان داخل ہوا ہے ادخلا کے اوپر، اور آپ کو معلوم ہے دخل یدخل دخولا، اس کا مصدر ہے دخول. اسی طریقے سے دخلت، یہ بھی اس کا مصدر ہے دخول. تو اس نے اب کیا کیا ہے، اسلمت لدخول الجنہ، میں جنت میں داخل ہونے کے لیے اسلام لایا ہے. تو ادخلا کو اس نے دخول مصدر کے معنی میں کر دیا ہے. تو بہرحال یہ اس کا مطلب تھا، اس کا ترجمہ بھی کر لیا اور ہم نے اس کی تشریح بھی کر دی ہے. اب آخر میں بات رہ جاتی ہے اس کی ترکیب کی، وہ بھی آپ دیکھ لیں. فا تفصیلیہ ہے، ان یہ مبتدا اور للاستقبال جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہو کر پھر یہ ان مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. آگے دیکھیں، آگے یہ جو ان ہے یہ ان وصلیہ ہے، واو بھی وصلیہ ہے اور ان بھی وصلیہ ہے. مطلب یہ اگلے جملے کو پچھلے جملے سے ملانے کے لیے استعمال ہوا ہے، اس کو آپ نے شرطیہ نہیں بنانا. تو یہ ان وصلیہ ہے. داخلت فعل، اس میں ہی ضمیر فاعل، الا حرف جر، ماضی مجرور، جار مجرور مل کر داخلت فعل کے متعلق، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ان وصلیہ اور واو وصلیہ کی ساتھ ہو کر یہ پچھلے جملے کے ساتھ اس کا ربط ہو جائے گا. آگے دیکھیں، نحو مضاف، اسلمت فعل ہے، تو ضمیر اس میں فاعل ہے، ان مصدریہ اور ناصبہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ادخل فعل، اس کے اوپر نصب آیا ہے ان کی وجہ سے. ادخل فعل، انا ضمیر فاعل، الجنت اس کا مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس کو آپ بنائیں معطوف علیہ، کیونکہ آگے واو حرف عطف ہے تو یہ بن جائے گا معطوف علیہ. آگے بھی ایسے ہی ان مصدریہ، دخلت فعل، تو ضمیر فاعل، الجنہ مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ معطوف مل کر پھر یہ اسلمت کا مفعول لہو بنے گا. مفعول لہو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مفعول لہو جس کی وجہ سے فاعل فعل کرتا ہے. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ میں اسلام لایا، کس لیے اسلام لایا؟ تو وجہ آگے یہ ہے دخول جنت کے لیے میں اسلام لایا. تو یہ سارا بن جائے گا اس کا مفعول لہو اسلمت کا. اسلمت فعل فاعل مفعول لہو مل کر نحو مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر پھر مثالہ مبتدا کی خبر بن جائے گا. آگے دیکھیں، واو حرف عطف، تسمى یہ فعل مجہول ہے اور ہذہ یہ بن جائے گا نام رکھا جاتا ہے اس کا مصدریہ. اب اس میں ایک تو دیکھیں یہ بن رہا ہے اس کا
نائب فاعل بن رہا ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے، تو یہ بن جائے گا اس کا نائب فاعل۔ اور دوسرا اس میں آپ نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ یہ اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ کے لیے مشار الیہ بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ مشار الیہ نہیں ہے تو مشار الیہ یہاں پر آپ نکالیں ان، اس ان کا نام مصدریہ رکھا جاتا ہے، حاضی اس میں اشارہ، اور ان بن جائے گا اس کا مشار الیہ، اور مصدریہ اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر یہ اس کا بنے گا نائب فاعل، اور مصدریہ یہ بن جائے گا اس کا دوسرا مفعول۔ پہلا مفعول یہ ہے نا ان مصدریہ، کیونکہ نائب فاعل جو ہوتا ہے وہ حقیقت میں مفعول ہی ہوتا ہے، تو یہ بن جائے گا اس کا مفعول اول جو کہ نائب فاعل ہوگا، اور مصدریہ بن جائے گا تسمہ کا مفعول ثانی۔ تو تسمہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اس طرح اس جملے کی ترکیب بھی یہاں پر مکمل ہو جائے گی۔